وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. محترم حاضرین، اس سے پہلے ما قبل درس میں سورہ یوسف کی کچھ بنیادی باتیں، وعد و نصیحتیں جو ہمیں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قصے سے ملتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اسی کے بقیہ حصے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ذکر ہوا تھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام فحش یعنی زنا سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس فحش کام سے بچتے ہوئے جیل کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات دو نوجوانوں سے ہوئی. جن دو نوجوانوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے پایا کہ یہ علم اور فضل والے ہیں، لہذا خواب کی تعبیر پوچھ لی. ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں انگوروں سے شراب کو نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پرندے میرے سر سے غذا کھا رہے ہیں. تو جیسے ہی دو خواب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے سنے اور انہیں پتہ لگا کہ حضرت یوسف اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، تو پوری توجہ سے وہ ان کے قریب ہوئے. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر سے پہلے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، توحید کی دعوت دی. جب توحید کی دعوت دی اور خواب کی تعبیر بتائی تو ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہلاکت تھی جسے سولی پر چڑھایا جانا تھا، اور ان میں سے ایک بادشاہ کا قریب ہونے والا تھا. تو لہذا اسی تعبیر کی بنیاد پر حضرت یوسف نے جو بادشاہ سے قریب ہونے والا تھا اس سے سفارش کی، درخواست کی کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرے معاملے کا ذکر کرنا. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی حضرت یوسف نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دی تو اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے چل پڑے. اب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خواب کی تعبیر کا بھی علم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے. جس طرح شریعت کا علم ہے اس طرح خواب کی تعبیر کا بھی علم ہے، اور یہ علم بہت سارے علم کے مجموعے کا نام ہے. لہذا علماء اکرام نے خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دی ہے. جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے جو آزاد ہو گیا تھا وہ بادشاہ کے پاس جا کر پہنچا، اور جا کر پہنچنے کے بعد وہ بھول گیا کہ حضرت یوسف نے اس سے کیا درخواست کی تھی. لہذا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ایک لمبے عرصے تک جیل میں رہے. جب بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا تو اس وقت لوگوں سے تعبیر پوچھی تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا بکھرا ہوا خواب ہے، اس کی تعبیر ہمیں نہیں پتا. اس وقت اس نوجوان کو حضرت یوسف کا تذکرہ آیا، وہ نے یاد کیا، لہذا کہا کہ اس کی تعبیر میں بتاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف سے تعبیر طلب کی. اس وقت جو کیا ہوا اللہ نے اس کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق افتینا. وہ آیا اور کہنے لگا کہ اے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو ہم میں سب سے سچے ہیں، آپ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیے. تو بڑے پیارے انداز سے اور بڑے ادب کے انداز سے سوال کیا گیا. علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی جس کسی سے علم حاصل کرتا ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ اس کا ادب کرنا واجب ہے، اس کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنا واجب ہے، کیونکہ جو تمہیں علم سکھا رہا ہے اس کا تم پر احسان ہے. جیسے کہ اس نوجوان نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے احسان کو یاد رکھا. حضرت یوسف نے خواب سنا کہ 4 کمزور گائیں ہیں جو ہٹی کٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور
4 بالیاں، کئی ساری بالیاں ہیں جس کے اندر کیا ہے، دانے موجود ہیں اور کچھ بالیاں خالی ہیں۔ تو خواب کی تعبیر سننے کے بعد حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ خواب کو سننے کے بعد جب حضرت یوسف نے تعبیر بیان کی تو یہاں حضرت یوسف کا احسان یہ تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر نہیں بلکہ اس کا حل بھی بتایا کہ جو مشکل تم پر آنے والی ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بتانے کا ایک احسان تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ نوجوان جس کو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ بھول گیا اور لوٹ کر دوبارہ آیا۔ ایک عام آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ ضرور اسے ڈانٹتا، کچھ کھری کوٹی سناتا، مگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا صبر یہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ حضرت یوسف نے اس نوجوان کو کچھ بھی کہا ہو، بلکہ یہ ان کے صبر کی ایک اعلیٰ معیار تھی۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر دیکھیں کہ جو بادشاہ کا خواب تھا اس کے ذریعے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جیل سے نکلنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھایا اور بادشاہ کا خواب حضرت یوسف کے جیل سے نکلنے کی ایک وجہ بنا۔ دوسری چیز، ایک کافر بھی اگر خواب دیکھے تو کافر کا خواب بھی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت کا بادشاہ وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ تیسری چیز، اگر کوئی کافر بھی ہے تو اسے ہم بادشاہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس بادشاہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کافر تھا مگر سب اسے بادشاہ کہتے، یہاں تک کہ حضرت یوسف نے بھی اس کو بادشاہ کہا۔ تو اس اعتبار سے کسی مسلمان ہی کو آپ بادشاہ نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی کافر بھی ہے تو اسے بادشاہ کہنا جائز ہے۔ محترم حاضرین، خواب کی تعبیر کے حوالے سے ایک بات بنیادی طور پر بتائی جاتی ہے کہ جو بھی آدمی خواب کو سنتا ہے اس کی تعبیر کو بیان نہ کرے، کیونکہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ خواب کی تعبیر یہ پرندے کے پیر میں پکڑے ہوئے اس پتھر کی طرح ہے کہ اگر کسی نے تعبیر کہہ دی تو وہ پتھر جیسے کبھی بھی نیچے گر سکتا ہے، اسی اعتبار سے تعبیر واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ صورت بتاتی ہے کہ ایسا ہر وقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے خواب سنا، بھری مجلس میں خواب کو سنا دیا، بادشاہ نے بھری مجلس میں خواب کے حوالے سے پوچھ لیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا اضغاث احلام، یہ تو بکھرا ہوا خواب ہے، اس کی تعویل کیا ہو سکتی ہے؟ گویا انہوں نے اس کی تعویل میں کچھ الفاظ کہے مگر اس سے کوئی اثر نہیں پڑا۔ بعد میں جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعبیر بتائی تب جا کر کیا ہے، یقیناً یہ معاملہ طے پایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ سنا تو انہیں بلایا، کہا کہ جاؤ انہیں بلا کر لے آؤ۔ یہاں پر تصور کریں کہ علم وہ تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام قید خانے سے بچے۔ بہت سارے لوگ اپنے جسم کی خوبصورتی پر اتراتے ہیں، تصور کریں کہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت یوسف عورت کے مسئلے میں آزمائے گئے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت یوسف قید خانے میں گئے، لیکن علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکالا، علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر کے بادشاہ کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خوبصورتی یہ دین میں معیار نہیں ہے، اصل خوبصورتی علم کی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، یقیناً حقیقت میں یہ بڑی خوبصورتی ہے۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا اتنا مقام رکھا ہے کہ علم کی وجہ سے انسان دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، چہ جائے کہ وہ آخرت کی مصیبتوں سے نہ بچ پائے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاوا آیا کہ آپ جیل سے نکل کر آئیے، حضرت یوسف نہیں گئے، کہا کہ سب سے پہلے معلوم کرے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ تو حضرت یوسف نے اپنا مدعا رکھا، تو پتہ یہ چلا کہ انسان مصیبت سے آزاد ہو جو دنیا کی ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی عزت کی مصیبت سے آزاد ہو۔ حضرت یوسف نے اپنی عزت کی براعت کو مقدم رکھا۔ اب یہاں پر تصور کرنے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جس پر الزام لگایا گیا، وہ انسان جس کی وجہ اسے قید خانے میں ڈالا گیا، حضرت یوسف خود آگے بڑھ کر اپنی براعت کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تو بنیادی طور پر یہ قاعدہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی شخصیت کو پاک کرنا یہ خود اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے مرتبہ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں خراب ہیں، لوگ ہی بددیانت ہیں، لوگ ہی ایسے ہیں، لوگ ہی ویسے ہیں، جبکہ خود انسان اپنے کردار کو بھول جاتا ہے۔
حضرت یوسف کا یہ قصہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کی شخصیت پر دھبا لگا ہے، لوگ آپ کے تعلق سے بدگمان ہیں، تو اس کی وجہ بھی آپ ہیں، لہذا خود اپنے کردار کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی مثال ملتی ہے، بڑا مشہور قصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملاقات کرنے آئی تھی، رات کا وقت تھا، ملاقات کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب حضرت صفیہ جا رہی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو الوداع کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ اسی درمیان دو نوجوانوں کو وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور اللہ کے نبی ایک عورت کے ساتھ مسجد سے نکل رہے ہیں۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے قدموں کو تیز کر کے وہاں سے گزرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو آپ نے ان دونوں نوجوانوں سے کہا علی رسلکما، آپ نے کہا کہ آرام سے، جلد بازی کس بات کی؟ وہاں سے آئے بڑے آرام سے، لیکن جیسی ہم دونوں کو دیکھا اپنی قدموں کو تیز کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا انہا زوجتی، کہ یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ کوئی غیر نہیں، میری بیوی صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ جیسے یہ بات اللہ کے نبی نے کہی، وہ دونوں کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ اللہ اپنے لیے کسی ایسے نبی کو بھی چنے جو اس طرح کی برائی کرے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ نے اپنے لیے اچھے ہی رسول اختیار کیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان ہمارے بارے میں تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈال دے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود اپنی عزت کا دفاع کیا۔ لہذا ضروری ہے کہ جس کسی کو اپنی عزت پیاری ہے تو خود اپنے کردار کو پاک و صاف رکھے، اور اگر کوئی آدمی آپ کے تعلق سے بدگمان ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے کیا ہے واضح کریں۔ محترم حاضرین، آگے قصے میں پتہ چلتا ہے کہ جب بادشاہ کے سامنے ذکر ہوا تو بادشاہ نے بلا کر بھیجا، وہ عورت جس نے الزام لگایا تھا عزیز مصر کی بیوی، اسے بھی بلایا گیا، ان عورتوں کو بھی بلایا گیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ لہذا وہ عورت جس نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تھا، حضرت یوسف نے صبر کیا تو اسی عورت نے اپنی غلطی کا اعتراف سب کے سامنے کیا، سب کے سامنے کہا کہ ہاں میں ہی ان سے خواہش رکھتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کوئی ان میں غلطی نہیں تھی، اس میں ان کا کوئی مسئلہ موجود نہیں تھا، بلکہ آپ تصور کریں کہ دو فضیلتیں، پہلا جس نے الزام لگایا اس نے اپنے الزام کو واپس لیا، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے انہوں نے حضرت یوسف کی پاکی کی گواہی دی، گویا اقرار بھی تھی گواہی بھی تھی، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نصیب ہوئی۔ محترم حاضرین، اب آیت پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیے، اور جانے کے بعد کیا ہے سوال کیجئے ان عورتوں سے اور ان کی انگلیوں کے کاٹنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ذکر کیا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیز مصر کا نام نہیں لیا، بلکہ اصل فتنہ عزیز مصر سے شروع ہوا تھا، مگر حضرت یوسف نے نام کیا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا۔ تو علماء اکرام اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزت کرتے تھے اس آدمی کی جس کی بیوی وہ عورت تھی، لہذا اس کے احترام میں حضرت یوسف نے اس کا نام نہیں لیا، اور وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کا مکر، اس کا زور حضرت یوسف نے دیکھا تھا، اگر اس کا نام لیتے تو قریب تھا کہ وہ اپنے مکر میں اور اضافہ کرتی اور کیا ہے انہیں اور پریشان کرتی، لہذا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام نہیں لیا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جب آگے بڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف عزیز مصر سے یعنی معاملے سے نکلے، جیل سے نکلے، تو بادشاہ نے ان کو بلایا، بڑی عزت سے نوازا، اور نوازنے کے بعد انہیں کہا کہ معاملہ ایسا ہے، آپ کی تعبیر ایسی ہے۔ تب حضرت یوسف نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ مجھے اس خزانے کا ذمہ دار بنا دیجئے، مجھے اس خزانے کا ذمہ دار بنا دیجئے، اور کہا کہ انی حفیظ علیم، اس لیے ذمہ دار بنائیے کیونکہ میں حفاظت دار ہوں، میں امانت دار ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا ہے۔ تو لہذا حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میرا باپ نبی ہے، میرے دادا نبی ہے، میرے پردادا نبی ہیں، بلکہ نہ نسب کا نام لیا، نہ خوبصورتی کا حوالہ دیا،
حوالہ دیا تو اپنے علم کا، اپنی امانت داری کا، لہذا کسی کو رتبہ اور عہدہ اس کے نام، اس کے خاندان اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے علم کی وجہ سے، اس کی امانت داری کی وجہ سے کسی کو رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اب دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ولایت مانگی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نقد کرتے ہوئے کہا کہ اگر سارے لوگ اکٹھا ہوں اور کسی ذمہ داری کو بانٹا جا رہا ہو اور وہاں پر کوئی بھی آدمی اس ذمہ داری کا لائق نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا لائق سمجھے تو وہ اپنے نفس کو ذمہ داری کے لیے آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ خدمت خلق مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ صرف کرسی کو پا کر اپنی شان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے آگے بڑھ کر ذمہ داری مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس میں اسے ضرور توفیق دے دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا سے بیزاری کا اظہار کیا، دنیا سے بیزاری کا اظہار کیا اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر جیل میں گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دنیا اللہ کی خاطر چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کو لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا، کیونکہ جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگے گا یہ دنیا اس پر غالب آ جائے گی، اور جو آدمی آخرت کو آگے رکھ کر دنیا کو پیچھے چھوڑے گا، اللہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ یقیناً یہ تقوی اور پرہیزگار لوگوں کی علامتیں ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ محترم حاضرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر بن گئے، یا یوں کہیے مصر کے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ان کے بھائیوں کا، کہ وہ بھائی جو قاتل تھی، وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ بھائی پہنچتے ہیں اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچانتے، مگر حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، انہیں جان لیتے ہیں، اور جاننے کے بعد بھی کوئی بات نہیں کہتے، انہیں بلاتے ہیں اپنے گھر میں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جس طرح وہ چاہتے تھے ہر اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو پیسہ دے کر ہم سے اناج خریدا ہے، وہ پیسے بھی ان کے اناج کے ساتھ ان کی بوریوں میں ڈال دینا۔ اور بس حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارا اور ایک بھائی بھی ہے، جو اصل میں حضرت یوسف کے سگے بھائی بنیامین تھے، جو آئے نہیں تھے۔ جب بھائیوں نے ذکر کیا کہ ہمارے ایک بھائی بھی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ مرتبہ اسے بھی لے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، میں کتنا اچھا دینے والا ہوں؟ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شرط لگایا اور کہا کہ اگر آئندہ مرتبہ اسے لے کر نہیں آؤ گے تو ہماری طرف سے تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، وہ بھائی جاتے ہیں، اور جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کے پاس جا کر ساری بات کی وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ چھوڑیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ایک نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا اسی طرح تم پر بھروسہ کروں جس طرح حضرت یوسف کے مسئلے پر میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا؟ تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کے مسئلے میں بدگمانی کو دل میں رکھا تھا، اور یہ بدگمانی ایک وجہ سے تھی کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا جبکہ ان کے بھائی حقیقت میں بنیامین کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ تو صرف اناج چاہتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے بہت ساری برائیوں کو پہلے انجام دیا ہے، اب اگر وہ نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے نیک کام کے مسئلے میں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تاریخ سیاہ ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، جب بھائی پہنچے، حضرت بنیامین کو چھوڑ دیا گیا، حضرت یعقوب نے کہا کہ لے جاؤ، اللہ کے سہارے میں تمہیں ان کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ترکیب بتائی، وہ ترکیب یہ کہی کہ جب تم جانا اور مصر میں داخل ہونا تو سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا، سب الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ علماء اکرام حکمت بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نظر بد سے بچنے کے لیے ترکیب بتائے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ سارے بھائی اکٹھا ہو، حضرت بنیامین بھی ہو اور انہیں نظر لگ جائے، لہذا اس کی وجہ سے انہیں بتا دیا گیا کہ تم کیا ہے الگ الگ راستوں سے داخل ہونا۔ لہذا اسی کا خیال کرتے ہوئے بھائی سب داخل ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو دیکھ لیتے ہیں، اسے بلاتے ہیں،
جب مہمان نوازی کے لیے سب گھر میں آئے تو اپنے بھائی کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب گھبرانا مت، جو کچھ ہوا سو ہوا، اب اس کے بعد معاملہ میرے حوالے ہوگا۔ لہذا جب سارے بھائی جانے لگتے ہیں، انہیں اناج دے دیا جاتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس پیالے سے میں پانی پیتا ہوں، یا وہ پیالہ جس کے ذریعے تولا جاتا ہے، اس کو بنیامین کے کیا ہے اناج میں اور غلے میں ڈال دیا جائے۔ لہذا ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ جب قافلہ حضرت بنیامین کے ساتھ واپس جا رہا ہوتا ہے تو چلانے والا چلا کر کہتا ہے کہ اے چور، اے چوروں کی جماعت، رک جاؤ۔ تو جیسی یہ بات سنی جاتی ہے، سارا قافلہ رک جاتا ہے۔ بلا کر پوچھا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ بادشاہ کا پیالہ مل جائے تو کیا بدلہ دیا جائے گا؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ جس کے پاس بادشاہ کا پیالہ ملے گا اس کو آپ غلام بنا لیجئے۔ لہذا حضرت یوسف خود نیچے اترتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے اناج میں، ان کی بوریوں میں اس پیالے کو تلاش کرتے ہیں، اور آخرکار بنیامین کے اس پیالے کو دیکھ لیتے ہیں جو بنیامین کے اناج میں تھا۔ لہذا بنیامین کو اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ سارا معاملہ طے کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چوری نہیں کی تھی، نہ بنیامین نے چوری کی تھی، پھر پکارنے والے نے انہیں چور کر کے کیوں پکارا؟ علماء اکرام اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بدگمانی سے، یعنی حقیقت میں پیالہ کس کے پاس ہے یہ حضرت یوسف کو پتا تھا، جبکہ جو پکار رہا تھا اسے نہیں پتا تھا، لہذا اس نے عمومی طور پر سب کو چور کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے چرایا نہیں تھا کیا؟ اٹھا کر جیل میں، بلکہ یوں کہا جائے اٹھا کر انہیں جیل تک پہنچانے میں کیا ان کے بھائیوں کا ہاتھ نہیں تھا؟ جو کنویں میں پھینکے گئے یہ سب ان کے بھائیوں کا نتیجہ تھا، تو اس بنیاد پر انہیں چور کہا گیا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ قافلہ واپس لوٹتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اسی چیز کا ڈر تھا، پہلے حضرت یوسف گئے، اس کے بعد بنیامین گئے، اور ایک بڑا بیٹا جس سے عہد و پیمان حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیا تھا وہ بھی رک گیا۔ لہذا اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہو کر کہتے ہیں کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہو، جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو، اور جا کر سب کو میرے پاس دوبارہ لے آنا۔ لہذا یہ ایک ایمان والے کا کردار ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ بچپن میں حضرت یوسف چلے گئے تھے مگر حضرت یعقوب نے امید نہیں کھوئی، دوسرا بیٹا بنیامین گیا تب بھی امید نہیں کھوئی، بڑا بیٹا غائب تھا تب بھی امید نہیں کھوئی۔ یہ ایمان والے کا اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں لیکن گئی نعمت کے مسئلے میں وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے توکل کو نہیں کھوتا ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ امید کو باندھ کر رہتا ہے، اور ویسے امید ہونی چاہیے جیسے کہ امید حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ محترم حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی تھی، بنیامین کی جدائی تھی، بڑے بیٹے کی جدائی تھی، یہاں تک کہ حضرت یعقوب روتے روتے ان کی آنکھیں کیا ہے سفید ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا جس کے حوالے سے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت یعقوب نے کہا ہائے افسوس یوسف پر، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور ان کا دل غمزدہ ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں یہ سب سے اشرف 3 کیا ہے نعمتیں ہیں، ایک ہے اس کی آنکھ، ایک ہے اس کی زبان، ایک ہے اس کا دل، اور یہ تینوں کے تینوں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تکلیف میں تھے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ بزرگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی معاملہ ہوتا ہے، بھائی دوبارہ لوٹ کر مصر آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ جس بنیامین کو آپ نے رکھا ہے اس کے ایک بزرگ والد ہیں، ان کا حال ایسا ہے، ان کا حال ایسا ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے معاملے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟
تو بھائی کہتے ہیں کہ آپ یوسف ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں۔ لہذا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ان کے ساتھ سختی نہیں کی، کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ لہذا اپنی قمیص نکالی اور کہا کہ لے جاؤ اسے والد پر ڈال دینا، والد کے سر پر ڈال دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نگاہوں کو لوٹا دے گا اور پورے گھر کو لے کر تم یہاں تشریف لے آنا۔ لہذا سب جاتے ہیں، جیسے ہی قافلہ ادھر سے نکلتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تک حضرت یوسف کی خوشبو پہنچا دی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب فوراً یاد کرتے ہیں یہ تو حضرت یوسف کی خوشبو ہے۔ لہذا بھائی پہنچتے ہیں، سارے معاملے کو سناتے ہیں، کپڑا حضرت یعقوب کے سر پر ان کی آنکھوں پر ڈالا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روشنی کو لوٹا دیتا ہے۔ پھر پورے گھر کے افراد، ساری اولاد مصر سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت یوسف اپنے دو بھائیوں کو، جو بھائی تھے سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیتے ہیں اور سارے کے سارے حضرت یوسف اور ان کے والدین کے لیے بطور تعظیم وہاں پر سجدہ کرتے ہیں علم کے مقام کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد کہا، حضرت یوسف کہتے ہیں اے والد محترم یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جس کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کو پہلے ہی جانتے تھے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک دو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ انسان بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو لوگ اس کی پرانی زندگی کو کرے دیتے ہیں، خاص کر یہ کام خواتین کرتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کی حالت سدھر گئی ہے، کوئی توبہ کر چکا ہے، تو اس کی پرانی بری زندگی جو گناہوں میں تھی اسے دوبارہ یاد نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ایمان والوں کا مسئلہ ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی آئے، غم زدہ ہوئے، معافی مانگی، تو حضرت یوسف نے پرانے ان کے جرم کو یاد نہیں رکھا، بلکہ حاضر ان کی حالت کو دیکھ کر انہیں معاف کر دیا، اور یقیناً ایمان والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا صبر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ صبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مجبوری کا صبر، یعنی ایسا صبر جس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب حضرت یوسف کو لا کر کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے صبر ہی کیا۔ دوسرا صبر اختیاری کا، یعنی طاقت ہونے کے بعد صبر کرنا، وہ صبر ان کا اپنے بھائیوں پر تھا۔ ہاتھ میں فوج تھی، طاقت تھی، فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ بہرحال قصے سے جو نصیحت ملتی ہے کہ جو آدمی صبر کے دامن کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور عزت بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ان قصوں کو سن کر جو نصیحتیں، جو عبرتیں ان کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اللہ انہیں سن کر ہمارے ایمان میں تازگی بخشے اور اس سے ہم سب کو نصیحت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ